بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سبق نمبر 126، باب ثبوت النسب۔ بات کریں گے منکوحہ کے بچے کے نسب کا ثبوت۔ مطلقہ کے بھی ہو گیا تھا، اور مطلقہ میں صغیرہ، کبیرہ، بائنہ اور رجعیہ، اور ساتھ ہی ہم نے معتدہ سے متعلق 3 مسائل ڈسکس کرنے تھے، ان میں 2 کا ذکر ہو گیا تھا اور 1 کا ذکر آج کرنا ہے، اور ساتھ ہی انشاءاللہ آج ہم منکوحہ عورت کے بچے کے نسب کا ثبوت اور اس میں میاں بیوی کا اختلاف وہ بھی ذکر کریں گے۔ تیسرا مسئلہ معتدہ عورتوں سے متعلق وہ یہ ہے کہ فَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً عَنْ وَفَاتٍ، کہ عورت معتدہ عن وفات تھی، یعنی متوفی عنہا زوجہا، بیوہ عورت ہے، اس کی عدت چل رہی ہے، اور اس کا بچہ پیدا ہو گیا اور ورثہ نے اس کی تصدیق کر لی ولادت کے اندر۔ لم یشہد علی الولادۃ احد، گواہی کسی نے بھی نہیں دی اس بچے کے پیدا ہونے کے پر کہ یہ بچے سے عورت سے پیدا ہوا ہے، لیکن یہ سب نے تصدیق کر دیا، اس عورت کے جو دیور وغیرہ ہیں سب نے، یہ بچہ ہمارا یہ جو میت ہے اسی کا ہی ہے۔ فَهُوَ ابْنُهُ، یہ اس میت کا بیٹا شمار ہوگا، فی قولہم جمیعا، تمام ائمہ کے نزدیک۔ هذا فی حق الارث ظاہر، میراث کے حق میں تو یہ ظاہر ہے کہ ورثہ کی تصدیق ہے، وہ اس میں حصہ میں اس کو شامل کرنا چاہتے ہیں، لأنه خالص حقہم، یہ ورثہ کا اپنا خالص حق ہے، فیقبل فی تصدیقہم، اس میں ان کی تصدیق کو قبول کیا جائے گا۔ اما فی حق النسب، جہاں تک بات نسب کی کہ کیا واقعی یہ بچے کا نسب میت سے ثابت ہو جائے گا، یثبت فی حق غیرہم، کہ کیا چلو ان کے حق میں تو ثابت ہو گیا، لیکن ان کے غیر میں، یعنی وہ ورثہ جو انکار کرتے ہیں یا وہ لوگ جو ان ورثہ کے علاوہ اجنبی لوگ ہیں، ان کے حق میں یہ بچے کا نسب ثابت ہوگا، یعنی اگر یہ بچہ اگر کسی کے اوپر میت کے دین کا دعویٰ کر لیتا ہے تو کیا وہ دین اس بندے کے اوپر ثابت ہوگا، یعنی اس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا کہ غیر کے لیے یہ نسب ثابت ہوگا۔ تو فقہاء فرماتے ہیں کہ اذا کانوا من اہل الشہادۃ یثبت، اگر وہ تصدیق کرنے والے ورثہ وہ اگر اہل شہادت میں سے بھی ہیں، یعنی سارے مرد ہیں یا کچھ اس میں مرد ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی نسب ثابت ہو جائے گا، غیر کے حق میں بھی، لقیام الحجتی، کیونکہ دلیل پوری ہے، گواہی کی تعداد پوری ہے، لہذا اسی وجہ سے قیل کہا گیا کہ تشترط لفظۃ شہادہ، یہ جو ورثہ تصدیق کرتے ہیں ان کے لیے گواہی کا لفظ بولنا ضروری ہے، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ لا تشترط، اس کی شرط نہیں ہے گواہی کا بولنا، صرف ان کی تصدیق کافی ہے، لأن ثبوت فی حق غیرہم، کیونکہ غیر یہ جو تصدیق کرنے والے ورثہ ہیں ان کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے حق میں جو بچے کے نسب کا ثبوت ہے وہ تابع ہے لثبوت فی حقہم باقرارہم، ان کے اپنے اقرار سے نسب کے ثابت ہونے کی وجہ سے، اور یعنی ان کا جو اقرار ہے، ان کا اقرار کی وجہ سے نسب کا ثابت ہونا یہ اصل ہے، اور غیر کے حق میں اس بچے کا نسب ثابت ہونا تابع ہے، بہت ساری چیزیں تابع ہو کر ثابت ہو ہی جاتی ہیں۔ وما ثبت طبعا لا یرا فی شرائط، اور جو چیز طبعا ثابت ہو اس میں کوئی شرائط کا اعتبار نہیں ہوتا کہ اس میں بھی گواہی کی ضرورت ہو اور اس میں گواہی کی تعداد ہو، اس لیے غیر کے حق میں تو بغیر کسی گواہی کے بھی یہ نسب ثابت ہو جائے گا۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ 6 أشهر مُنْذُ يَوْمِ تَزَوُّجِهَا لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ۔ اب منکوحہ عورت کے نسب، بچے کے نسب کے ثبوت کا ذکر شروع ہو گیا۔ مرد نے کسی عورت سے نکاح کیا، اب وہ بچہ لے کر آئی ہے لیکن 6 مہینے سے کم میں لے کر آئی ہے، جس دن شوہر نے اس سے نکاح کیا ہے اس دن سے 6 مہینے سے کم میں، تو پتہ چل گیا کہ یہ بچہ نکاح سے پہلے کا حمل ٹھہرا ہوا ہے، مطلب لم یثبت نسب، اس بچے کا نسب ثابت نہیں ہوگا، لأن لولو کا سابق علی النکاح فلا یکون منہ، کیونکہ یہ بچہ کا جو نطفہ ٹھہرا ہوا ہے یہ حمل نکاح سے پہلے کا ہے، یہ شوہر سے نہیں ہوگا۔ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ ل6 أشهر فَصَاعِدًا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ اعْتَرَفَ بِهِ الزَّوْجُ أَوْ سَكَتَ، اگر یہ بچے کا نسب یہ بچہ لے کر آتی ہے 6 مہینے سے زیادہ مدت میں یا 6 مہینے کے بعد لے کر آتی ہے تو اس بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا اس شوہر سے، بشرط کہ وہ اس کا اعتراف کرے یا خاموش ہو جائے، لأن الفراش قائم، کیونکہ فراش قوی ہے اور قائم بھی ہے، والمدت تامۃ، مدت بھی عام ہے، یعنی 6 مہینے کے بعد لے کر آتی ہے، لہذا ثابت ہو جائے گا۔ فإن جحد الولادۃ،
اس صورت کے اندر چونکہ بچے کا نسب ثابت ہونے میں کوئی احتمال ہی نہیں ہے اسے، لیکن اگر پھر بھی یہ انکار کرتا ہے تو یہ پھر حد قذف کی طرف جائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ یثبت بشہادت امرأۃ واحدۃ تشہد بالولادہ، فرماتے ہیں کہ پھر ایک عورت کی گواہی سے اس بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا جو اس بچے کے بارے میں یہ گواہی دے کہ بچہ اس مرد کی بیوی سے ہی پیدا ہوا ہے۔ نسب تو اس طریقے سے ثابت ہو جائے گا، لیکن شوہر نے چونکہ نسب کی نفی کر دی ہے، اور فراش قوی کے اندر جب شوہر نسب کی نفی کرتا ہے تو ہم نے لعان میں پڑھ لیا کہ یہ گویا کہ قذف لگا رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے اپنی بیوی پر، اور یہ قذف کنائی ہے، یعنی لعان ایک کنائی ہم اس کو کہیں گے، تو اس صورت میں لعان کرنا پڑتا ہے۔ حتی لا نفاہ الزوج لو نفاہ الزوج یلعن، اگر شوہر اس بچے کی نفی کرے گا تو لعان کرنا پڑے گا، لأن النسب یثبت بالفراش القائم، کیونکہ فراش قوی ہے، بیوی کا فراش ہے، اس سے جو نسب ثابت ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ بیوی کسی اور کے پاس لیٹنا اس کا محال ہے، یا کسی اور کے ساتھ ہم بستری کے لیے اس عورت کا جانا محال ہے، تو لہٰذا اسی سے ہی ثابت ہوگا۔ واللعان انما یجب بالقذف، البتہ لعان جو ہے یہاں پر جو لازم ہوگا قذف یعنی تہمت کی وجہ سے ہوگا۔ ایک اشکال ہوتا ہے، اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ بچے کا نسب تو آپ نے کہا کہ ثابت ہوگا ایک دائی سے، ایک قابلہ سے ثابت ہوگا، لیڈی ڈاکٹر سے، اور اسی کی وجہ سے جب بچے کا نسب ثابت ہوا تو شوہر جھوٹا ہو گیا، یعنی نہیں، بچے کا نسب تو ثابت ہو گیا کہ بچہ اسی عورت سے ہے، اور اب شوہر اس کی نفی بھی کر رہا ہے، تو لہٰذا بچے کے نسب کے ثابت ہونا یہ ایک عورت کی گواہی سے ہوا، اور اس کے بعد آپ نے لعان لازم کر دی شوہر پر، تو لعان گویا کہ بمنزلہ حد کے ہے، کیونکہ اگر کوئی اور اجنبی آدمی تہمت لگاتا تو اس کو تہمت کی وجہ سے حد لگتی، لیکن شوہر لعان کر رہا ہے تو لعان قائم مقام حد کے ہوا، اور حدود عورتوں کی گواہی سے ثابت نہیں ہوتے، تو لعان عورت کی گواہی سے کیسے ثابت کر لیا آپ نے؟ یہ اشکال ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ واللعان انما یجب بالقذف، لعان تو قذف سے ثابت ہو رہا ہے، جو شوہر تہمت لگا رہا ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ نسب کے بچے کے نسب کے ثابت ہونے یا نہ ہونے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ ولیس من ضرورتہ وجود الولد، اور لعان کے لیے بچے کا موجود ہونا کوئی ضرورت نہیں ہے، بچہ موجود نہ بھی ہو پھر بھی وہ اس کے اوپر تہمت لگا کہ یہ زانیہ ہے، بدکارہ ہے، تو پھر بھی لعان ہوتا ہے۔ فإنه يصح بدونه، اس سے پتہ چلا کہ بچے کا جو نسب کے ثبوت ہے وہ ایک باندی سے وہ الگ بات ہے، اور لعان جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ فإن ولدت، اگر عورت کا بچہ پیدا ہوا منکوحہ کا، ثم اختلفا فقال الزوج زوجتك منذ 4 قالت هي منذ 6 أشهر فالقول قولها هو ابنه، عورت کا بچہ پیدا ہوا، اس کے بعد میاں بیوی کا اختلاف ہو گیا، شوہر کہتا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ پچھلے 4 مہینے ہو چکے ہیں کہ نکاح کیا ہے، لہٰذا یہ بچہ میرا نہیں ہے، کیونکہ بچہ تو 6 مہینے سے کم میں پیدا نہیں ہوتا، تو گویا کہ میرے نکاح سے پہلے کا حمل ہے۔ عورت کہتی ہے کہ نہیں، 6 مہینے پہلے آپ نے میرے ساتھ نکاح کیا تھا اور یہ بچہ آپ کا ہی ہے۔ اس صورت میں عورت کے ظاہر پر ہے کہ ظاہر ایسا ہی ہے کہ یہ بچہ اسی کا ہو، تو لہٰذا عورت کا قول معتبر ہوگا اور یہ بچہ اس شخص کا بیٹا ہوگا، کیونکہ لأن ظاہر شاہد لہا، عورت گویا کہ اپنے ظاہر پر ہے اور وہ ظاہر اس کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ اسی کی بیوی ہے تو اسی کا ہوگا۔ جو ظاہر پر ہو وہ منکر ہوتا ہے، اور جو ظاہر کے خلاف کو ثابت کرے وہ مدعی ہوتا ہے، لہذا شوہر مدعی ہے، اس کے پاس گواہ ہونے چاہیے، ورنہ عورت کا قول معتبر ہوگا۔ فإنها ترد ظاہرا من نکاح لا من صفا، کیونکہ عام طور پر مسلمان عورت ہے تو نکاح سے ہی بچہ پیدا ہو سکتا ہے اس کا، نہ کہ زنا سے۔ ولم یذکر الاستحلاف ووال الاختلاف، فرماتے ہیں کہ یہاں پر امام محمد رحمہ اللہ نے اختلاف کو ذکر نہیں کیا، اس میں صاحبین کا اور امام حنیفہ رحمہ اللہ کا اختلاف ہے یا نہیں کہ عورت کو قسم دی جائے یا نہ دی جائے اس صورت کے اندر، تو فرماتے ہیں کہ اس کو حالانکہ دیکھا جائے تو یہ بھی اختلاف وہی مشہور اختلاف ہے جو 6 چیزیں ہیں جن میں نکاح ہے، طلاق ہے، رجعت ہے، ایلا ہے، اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ نسب کا ثبوت، تو اس میں عورت کا قول بغیر قسم کے معتبر ہوگا، اور یہ وہ 6 چیزیں ہیں کہ جہاں پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عورت کو قسم نہیں دی جائے گی، کیونکہ وہ اگر قسم دی تو وہ پھر بذل کرے گی، قسم سے نقول کرے گی اور اپنے آپ کو پیش کر دے گی، جبکہ اس سے اس پہ ظلم ہوگا۔ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں، قسم کھائے، قسم نہیں کھائے گی تو پھر اس کے خلاف فیصلہ ہوگا، یہاں پہ راجح قول وہ صاحبین کا ہے کہ قسم دی جائے گی۔ وَإِنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِذَا وَلَدْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَشَهِدَتْ امْرَأَةٌ عَلَى الْوِلَادَةِ لَمْ تَطْلُقْ یا لم تطلق عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ، وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تطلق۔
ایک شخص نے اپنی بیوی کو کہا جب تجھے بچہ پیدا ہوا تو تجھے طلاق ہے۔ اب ایک دائی اور ایک لیڈی ڈاکٹر وہ گواہی دیتی ہے ولادت کے اوپر کہ بچہ اس عورت کا پیدا ہو چکا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ لأن شہادتها حجۃ فی ذالک، کیونکہ دائی اور قابلہ اس کی گواہی عورت کے حق میں یہ یعنی ولادت کی صورت میں یہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس کا پتہ اور کسی کو چل نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت النساء جائزۃ فیما لا یستطیع الرجال النظر الیہ، کہ جہاں پر مردوں کا نظر کرنے کی استطاعت نہیں ہے مردوں کی، تو وہاں پر عورتوں کی گواہی قبول ہوتی ہے۔ وَإِنَّهَا لَمَّا قُبِلَتْ فِي الْوِلَادَةِ تُقْبَلُ فِيمَا يَبْتَنِي عَلَيْهَا وَطَلَاقٌ۔ فرماتے ہیں کہ جب دوسری دلیل یہ کہ جب ایک دائی کی اور ایک لیڈی ڈاکٹر کی گواہی قبول ہو گئی ہے اس کام میں کہ جو مطلب ولادت سے تعلق رکھتا ہے، یعنی ولادت سے متعلق گواہی قبول ہو گئی ہے، تو ولادت کے اوپر مبنی اس کے اوپر معلق جو چیز ہے وہ ہے طلاق، تو وہ طلاق بھی واقع ہو جائے گی، کیونکہ طلاق معلق کی ہے نا کہ اذا ولدتی، جب تجھے بچہ پیدا ہو گیا تو تجھے طلاق ہے، تو بچہ پیدا ہو گیا نا، طلاق واقع ہو جانی چاہیے۔ یہ صاحبین کی دلیل ہے۔ صاحبین کی دلیل کے بعد اب آتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی دلیل کی طرف۔ فرماتے ہیں کہ انہا ادعت الحنث فلا یثبت الا بحجۃ تامہ۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ عورت اپنے شوہر کے اوپر جو دعویٰ کر رہی ہے وہ اس کے حانث ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، یعنی وہ یہ کہتی ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر تیرا بچہ پیدا ہو گیا تجھے طلاق ہے، تو لہٰذا تم اپنی اس قسم میں حانث ہو چکے ہو، لہٰذا طلاق واقع ہوگی، طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت یہاں پہ اس کے حانث ہونے کا اور شرط کے پائے جانے کا دعویٰ کر رہی ہے، اور یہ نہیں کہہ رہی کہ میرا بچہ پیدا ہوا، یعنی ولادت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو کہہ رہی ہے کہ طلاق واقع ہو چکی ہے، شرط پائی گئی، آپ حانث ہو چکے، یہ کہنا چاہتی ہے براہ راست اس کو، اور شوہر اس کا انکار کر رہے، تو لہٰذا اس صورت کے اندر فلا یثبت الا بحجۃ تامہ، پھر کامل گواہی کا ہونا ضروری ہے، اور وہ ہے کہ مکمل طور پر گواہی ہو۔ وَهَذَا لِأَنَّ شَهَادَتَهُنَّ ضُرُورِيَّةٌ فِي حَقِّ الْوِلَادَةِ، کہ فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے کہ یعنی طلاق واقع نہیں ہوگی کہ عورتوں کی جو گواہی ہوتی ہے وہ ایک ضرورت کی حد تک صرف ولادت کے حق میں تو ثابت ہو سکتی ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا، لیکن فَلَا تَظْهَرُ فِي حَقِّ الطَّلَاقِ، طلاق کے حق میں یہ ان کی گواہی ظاہر نہیں ہوگی، لأنه ينفك عنها، کیونکہ طلاق جو ہوتی ہے وہ ولادت سے کبھی جدا بھی ہوتی ہے، کیونکہ کبھی ولادت کے بغیر بھی طلاق ہوتی ہے، کبھی طلاق کے بغیر بھی ولادت ہوتی ہے، ایسے دونوں کا آپس میں کوئی تلازم نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر اگرچہ فتویٰ بعض فقہا نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے قول پر دی کہ طلاق واقع نہیں کی، لیکن دلیل کے روح سے دیکھا جائے تو راجح قول جو ہے وہ صاحبین کا لگتا ہے کہ جو چیز معلق کر دی گئی ہے ایک شرط کے اوپر، وہ شرط پائے جانے کے ساتھ وہ مشروط پایا جاتا ہے۔ جب کہا کہ اذا ولدتی فانت طالق، اور ولدتی یعنی ولادت اگر تجھے تیرے ہو گئی، تیرے ہاں ہو گئی تو تجھے طلاق ہے، اور ولادت ہو گئی ہے اور اس کے اوپر ایک دائی نے گواہی بھی دے دی ہے، تو پھر تو یہ شرط گوئی کہ پائے گی، تو لہذا مشروط پایا جانا چاہیے۔ تو اس سبق کو یہیں پہ ہی روکیں گے، انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم باب ثبوت النسب کو مکمل کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔